you will get the reward of your patience and your resilience one day during the Ayam Allah. And I say to Netanyahu and IDF, they will see the Ayam Allah very soon. And ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ how strange are problems, how strange are trials and tribulations, کہ ایک ٹائم پہ تو انسان کے دل کو انہوں نے دبایا ہوا ہوتا ہے اور جینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. بٹ how strange they are کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہی پرابلمز انسان کے ایلیویشن اور درجات کی بلندی اور ریوارڈز کے ملٹیپلیکیشن کا باعث بنیں گی. So how strange are the problems. اور جو آج کل امت محمدیہ سفر کر رہی ہے اس پرابلم سے، ذلت کی پرابلم سے، انشاءاللہ they'll get the reward soon. بٹ یاد رکھیں ہم ان کانسیپٹس کو پڑھ کے we don't follow defeatist mentality کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو جو ظالم کر رہے ہیں وہ کرنے دیجیے اور ہمیں صبر کرنے کی تلقین ہے. نہیں، we are effort oriented, not result oriented, effort oriented. بہت سارے انبیاء قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک فالوور ہوگا، کچھ کا ایک بھی فالوور نہیں ہوگا. کیا وہ ناکام تھے؟ یاد رکھیں جو ہمارے شہداء ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور قرآن کے مطابق وہ کہہ رہے ہوں گے کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے ہمیں کون سا مقام دے دیا، کاش ہمارے لوگ جان لیں کہ یہاں پہ ہم کتنے اچھے مقام پہ ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہمیں رب العالمین نے کیا دے دیا. بٹ وی نیور ڈیفیٹسٹ، وی ڈونٹ لیٹ دا ظالمین ڈو دا ظلم. یہ اسلام کا اصول ہے. یہ جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے نا کہ جب آپ کوئی ایک گال پہ مارے آپ دوسرے گال آگے کر دو، یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان کو سہو. اور ہسٹری گواہ ہے کہ نیور ڈز آپریشن فلرش، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم اور زیادتی لمبے عرصے کے لیے چلی ہو. اور وہ سبحان اللہ ابسینیہ حبشہ سے صحابہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بولا کہ میرے صحابہ تم حبشہ سے آئے ہو، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تم نے دیکھی ہو تم اسے شیئر کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم وہاں پہ تھے تو ہم نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ اس کی عمر بہت ہی بڑی تھی اور وہ ضعیف تھی، اور وہ پانی کا مٹکا لے کے اپنے سر پہ جا رہی تھی. تو ایک بدمعاش نے اس کو دھکا دیا اور راستہ نہیں دیا اور اس کو کندھا مارا تو وہ گری اور اس کے گھٹنوں پہ چوٹ لگی اور اس کا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا. اینڈ she screamed and shouted for help, but nobody from the people came to help her. So she stood اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جب کل رب العالمین محشر کا میدان قائم کریں گے اور اول اور آخر سب کے سب کو جمع کریں گے، میں اس پش کا بدلہ تجھ سے کر لوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا she spoke the truth، اس نے بالکل سچ کہا، ایسا ہی ہے. اور پھر اللہ کی نے یہ بات کی کہ جو قوم ظلم کرتی ہے اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور اپنے کمزوروں کو ان کے ساتھ جسٹس کرتی ہے اور عدل کرتی ہے، اللہ will never let them survive. ایسے جو لوگ جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں اور مرڈررز کو کھلا چھوڑ دیں، اور بے شک ICJ کی رولنگ کے بعد بھی اور پورے دنیا مل کے ان کا ساتھ دے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ will never let these nation flourish. تو حالات ان غزہ رائٹ ناؤ واللہ انسان بیان نہیں کر سکتا. کس طرح سے ینگ بچے جن کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جن کے بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، جن کی سلائڈز لینے کی اور ان کے فٹ بال کھیلنے کی عمر ہے، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ان کا بچپنا تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہے نہیں، فیملی میں سے سب جا چکے اور اللہ کے پاس وہ موجود ہیں. ایسا وقت کہ جس میں ٹانگیں بھی نہیں ہیں انسان کی، اور بہن اور بھائی اور والد اور والدہ وہ سب اللہ کے پاس ہیں، اور کوئی 5 اسٹار فیسلٹی مل رہی ہے ان کو ہاسپٹلز میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور جو پانی ہے وہ 90% پولوٹیڈ ہے. تو اس دور میں جب ہم مسلمان امت کے ایک اٹر ہیوملیشن کے حالات دیکھتے ہیں نا، کہ جس میں مسلمان ممالک ہیلپ تو کیا کرنی، ملٹری انٹرونشن تو کیا کرنا، ان کے ایمبیسڈرز نکالنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کو پروٹیسٹ کرنے پہ
قید کر رہے ہیں. پیلسٹائن کا جھنڈا لہرانے پہ ان کو قید کیا جا رہا ہے. کانڈیم بھی نہیں کر سکتے, اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اٹھ کے کہ یار آج کے بعد ہم آپ سے ٹریڈ بائیکاٹ کریں گے اگر آپ نے کیا. تو ان حالات میں نا جب اٹر ہوپلیسنس ہو اور ہیوملیشن ہو تو صرف مسلمان امید اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں کہ ہمارا رب ہے الحی, وہ ہے. یہ ساری حکومتیں اور یہ ساری سیٹیں اور یہ سارے جو اقتدار ہیں نا, یہ اس کو ان سب کو زوال آ جائے گا, بٹ جس ہستی کو زوال نہیں ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے. اور ان حالات میں سبحان اللہ وہ دعا یاد آتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن پہ کی تھی, اور دعا کی. اگرچہ صحت میں کچھ علماء کا کلام ہے, اور عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد میں بہت سفرنگ ہوئی, یا رسول اللہ احد سب سے شدید دن ہے آپ پہ؟ آپ نے کہا نہیں عائشہ, طائف بہت شدید تھا. اور اللہ کے نبی نے کیا دعا کی جب ان کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے اور کوئی ساتھ نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی مکہ کے لوگ ہیں ساتھ. کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. ایک مسلمان, ایک بلیور سب سے ہوپ ہار کے ایک رب کے ساتھ امید لگاتا ہے, اور انی اشکو بثی وحزنی اللہ, رب کے ساتھ ہی اپنی شکوہ شکایت کرتا ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے سے اپنی قوت کے بہت کم ہونے کا شکوہ کر رہا ہوں, اور لیک آف سپورٹ کا شکوہ کر رہا ہوں, اور کن لوگوں کے حوالے کر دیے جانے کا شکوہ کر رہا ہوں کہ میں کدھر. اور یہ لمبی دعا ہے, اور ہم بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں یا رب امت کو ہمت دے اور طاقت دے اور ہمیں دین میں کام لے اس سچویشن میں کہ جب یعنی اتنی بےغیرتی کا عالم ہے اور اتنی اٹر ہیوملیشن ہے کہ جس میں اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر رفح کھول نہیں سکتے اور ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. سردیاں گزری ہیں پچھلے 6 مہینے, ہم ایک کمبل نہیں پہنچا پائے ان کی پرمیشن کے بغیر. اتنی ہیوملیشن, حالانکہ مال کی کمی ہے. آپ النصر فٹ بال کلب کو دیکھ لیں, بلینز آف ڈالرز جو ہے نا ایئرلی پے کیے جا رہا ہے ایک فٹ بالر کو, بٹ کول ریزروز ہمارے پاس ہیں, اٹامک ویپنز ہمارے پاس ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے, اور بڑے بڑے کانسرٹس اور بڑے بڑے ہمارا جو عرب دنیا ہے سبحان اللہ, UAE اور ابو دھابی, مور دین 6,000 فیملیز, جو فیملیز ان کو سیٹل کر رہی ہیں. ابو دھابی سے قافلے نکل رہے ہیں اسرائیل کی سپورٹ کے لیے, اور ان کی سیکیورٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ انہوں بھی آ کے روکے, اینڈ دے آر گوئنگ. یاد رکھیں مسلمانوں کو نا ہمیشہ اندر سے ڈیمیج ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں, جن میں سے 2 قبول ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے 1 کو روک لیا کہ اللہ میری امت کبھی بھی فیمن کی وجہ سے نہ ہلاک ہو. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. یا اللہ میری امت کبھی بھی جیسے نوح کی قوم غرق کر دی گئی تھی, طوفان کا جو عذاب, پانی کا جو عذاب ہے اس میں نہ غرق ہو, اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. تیسری دعا کہ یا اللہ میری قوم کہ جو آپس میں لڑنے سے جو ہلاکت ہے یہ کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپٹ نہیں کی, اور ہمیں ہمیشہ ڈیمیج اندر سے ہی ہوا ہے. ہمیشہ ہمارے جو دروازے ہیں وہ اندر سے کھولے ہیں. اور یاد رکھیں اکثر نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا, اور غزہ کے اس کرنٹ جینوسائڈ نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا اور یونائٹ نہ کیا, تو I'm telling you nothing will in future.